عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 9۔ محبت ہم بھی کر لیں گے، یہ غلطی تم بھی کر لینا، چلو تم سے ہی کر لیں گے، کسی سے تم بھی کر لینا، تمہیں ہم دوست کہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں گے، محبت تم نے کرنی ہے، سنو ہم سے ہی کر لینا۔ کالج کے اس بڑے سے میدان میں لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے، جن میں جیسن اور عادل بھی شامل تھے۔ اطراف میں بیٹھنے کے لیے اونچے زینے کی شکل کی نشست بنی ہوئی تھی، جس پر رانیہ اور جزا خاموش بیٹھی تھی۔ جزا اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی اور رانیہ گیم۔ جیسن اور میں نے ہانیہ کے لیے کل میموریل پروگرام ارینج کیا ہے۔ رانیہ کی نظر گیم پر ہی تھی۔ جزا نے موبائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پروگرام میں کومل بھی اظہار خیال کرنا چاہتی ہے۔ تم لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے کومل سے مسئلہ ہے؟ مجھے تو لگا تھا تمہیں دین سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم نے پرپوزل ریجیکٹ کر دیا، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ رانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے نہ کومل سے مسئلہ ہے نہ ہی دین سے، جبکہ کومل کو مجھ سے مسئلے ہیں۔ دین کو میں پسند کرتی ہوں، بٹ ایز اے فرینڈ۔ عادل اور جیسن چل کر ان دونوں کے قریب آئے تھے۔ شاید گیم ختم ہو گیا تھا تو ایز اے بوائے فرینڈ بھی ٹرائی کرو، شاید پسند محبت میں بدل جائے۔ جب وہ راضی نہیں ہے تو تم کیوں اسے فورس کر رہی ہو؟ عادل نے رانیہ کو آگے بولنے سے روکا۔ جیسن پانی کی بوتل کو منہ سے لگائے عادل کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس لیے فورس کر رہی ہوں کیونکہ جس کی یہ پک دیکھ رہی ہے وہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک سیراب کے پیچھے دوڑنے سے بہتر انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کر لے۔ رانی کی بات پر اس نے موبائل کو بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی در رہی تھی۔ اگر تمہاری تقریر ہو گئی ہو تو ہم کل کی تقریروں کو بھی دیکھ لیں۔ جیسن نے رانیہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کھڑی ہوئی۔ ہم آ رہے ہیں، تم چلو، عادل نے جیسن سے کہا اور جزا کی نشست سے نیچے والی نشست پر وہ بیٹھا۔ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی سے نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ دین اور تم دونوں ہی میرے لیے اہم ہو۔ ایک وقفے کے بعد وہ بولا تو جزا کو حیرت ہوئی۔ کیا عادل مجھے پسند بھی کرتا ہے یا عذار نے صرف اندازہ لگایا تھا؟ اس نے سوچا۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے جزا کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ عذار، تم اس کا کچھ زیادہ یقین نہیں کرتی؟ وہ میری بچپن کی فرینڈ ہے، انکل کی بیٹی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھنا جزا، لیکن مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ ہیکر اچھا انسان نہیں ہے، ہم جانتے ہیں وہ اس کی مدد کر رہی ہے یا وہ عذار کی مدد کر رہا ہے، جو بھی ہے تم احتیاط کرو، اسے ہر چیز کی خبر دینا صحیح نہیں۔ اداس مت ہونا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تمہارا یوز کر رہی ہے ہم تک پہنچنے کے لیے۔ بس بھی کرو، اس نے عادل کی بات کے درمیان میں کہا۔ میں کچھ نہیں بول رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو منہ میں آیا بولے جاؤ گے۔ عذار کو میری ضرورت نہیں ہے، اسے جو چاہیے وہ خود حاصل کر لے گی۔ ہاں، ہیکر کی وہ مدد کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی وجہ ہوگی، آخرکار وہ ہیکر بھی ہانیہ کو چاہتا ہے اور ہم بھی۔ اور ایک بات، عذار کے لیے میں تم سب کو چھوڑ سکتی ہوں، یاد رکھنا۔ وہ خفا لگ رہی تھی۔ عادل کی زبان سے سنے کے الفاظ اسے پسند نہیں آئے تھے۔ ہانیہ کو ہم خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، خیر وہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن مجھے جان کے دکھ ہوا کہ تم عذار کو ہم سب پر ترجیح دے رہی ہو۔ آگے وہ عادل کو اور کچھ جواب دیتی، لیکن اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ عذار کالنگ۔ عادل چونکہ نیچے تھا اس لیے اس کا نام نہیں دیکھ سکا۔ ہیلو، کیا، کب، کیسے، اوکے۔ عادل اس کی بات سمجھ نہ سکا، وہ یک طرفہ بات سن رہا تھا۔ دین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کال منطقہ ہوتے ہی اس نے عادل کو بری خبر دی۔ عادل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ در صلابت آبروئی زندگی است۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر رکھی ویٹنگ چیئر پر وہ بے حال بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ جوڑے، سر جھکائے، کچھ پریشان سی۔ کریم کلر کے حجاب پر خون کے دھبے تھے۔ خون تو ہیکر کے کپڑوں پر بھی لگا تھا، لیکن سیاہ رنگ نے ان دھبوں کو چھپا دیا تھا۔ جیسے سیاہ رات اپنے اندر ہر راز کو چھپا دیتی ہے، جیسے ہر گناہ کو اپنے اندر دفنا دیتی ہے، اسی طرح سیاہ رنگ ہر رنگ کو کھا جاتا ہے۔ عذار کے مقابل کی دیوار سے پشت لگائے اسی دیوار پر ایک ٹانگ رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر پر بلیک پی کپ اور چہرے پر بلیک ہی ماسک لگا تھا۔ جیکٹ وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا، جس کی وجہ سے سیاہ ٹی شرٹ سے اس کے دونوں بازو واضح ہو گئے تھے۔ جس طرح سے تم پریشان ہو رہی ہو، اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم اس S7 گروپ میں شامل ہو گئی ہو۔ اس نے ہیکر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے خون میں رنگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ صاف کر لو، ادھر واش بیسن ہے، اس نے اشارے سے بتایا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھ سے ایک اشک اس کے ہاتھ پر گرا۔ ہیکر ویٹنگ چیئر پر اس کے قریب میں آ کر بیٹھا۔ اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے نظر اٹھا کر ہیکر کو دیکھا۔ جیب سے نیپکن نکال کر وہ صاف کرتا، اس سے پہلے ہی عذار نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ خراب ہو جائے گا، اشارہ نیپکن کی طرف تھا۔ تمہارے ہاتھوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر ہاتھ پکڑتا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیکر کو اس کی اس حرکت پر غصہ بہت آیا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ ہیکر کو اس کا محتاط رہنا برا لگتا تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھی۔ کسی غیر محرم کو ہاتھ کیسے لگانے دے؟ واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے بھی اس کے آنسو متواتر گرنے لگے۔ اس نے چہرہ سامنے لگے شیشے میں دیکھا۔ ہیکر کو پس پشت کھڑا دیکھ کر اس نے چہرے کو بھگویا۔ اس سے تمہارے آنسو پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ دین سے تمہاری دوستی کس قسم کی ہے؟ ہیکر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا جواب دیے بغیر ہی وہ پھر ویٹنگ ایریا میں آ کر
ویٹنگ چیئر پر آ کر بیٹھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ہیکر نے پہلو بدلا۔ حادثے کے بعد بابا کا خون ایسے ہی میرے ہاتھوں پر جمع تھا۔ ہیکر کے چہرے پر یکدم اداسی چھا گئی۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتا تھا، اسے تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو ہانیہ کی طرح بے جھجک اس سے لپٹ جاتی۔ وہ واسو ہانیہ کے گروپ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کیا تاکہ وہ اداسی سے باہر نکل آئے۔ پہلے ہانیہ اب دین، کیا S7 گروپ کوئی ایسی بات جانتا ہے جس سے واسو کو کوئی ڈر ہو؟ نہیں، وہ واسو نہیں تھا۔ رخ پھیر کر اس نے ہیکر کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ حادثے کے وقت میں وہیں تھا۔ اس شخص کو دیکھا ہے، وہ واسو نہیں ہے۔ یہ جیزا اپنے فرینڈز کو لے کر ہاسپٹل آ جائے، پھر میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی رپورٹ لکھوانے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پولیس اسٹیشن اچھی جگہ نہیں، عورتوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اس نے ہیکر کو تشویش سے دیکھا۔ تمہیں واسو پر شک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ واسو کی مقتول کی لسٹ میں تو کوئی آدمی نہیں تھا، پھر وہ دین کو کیوں مارے گا؟ مس ڈیٹیکٹو، اس کے بولنے پر وزار نے ہونٹ مینچے۔ ہم جسے تلاش کر رہے ہیں وہ کوئی ریپسٹ یا کڈنیپر نہیں ہے جو صرف لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے۔ وہ ایک سائیکک ہے جو خود کو گریم ریپر سمجھتا ہے۔ جیسے ایک گریم ریپر کسی کی جان نکالتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس کی جان نکال رہا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہیکر نے اپنا ایک نیا پتہ اس کے سامنے کھولا تھا۔ کیا واسو سچ میں خود کو موت کا فرشتہ سمجھتا ہے؟ پھر تم نے مجھے وہ لسٹ کیوں دی تھی جس میں صرف لڑکیوں کے نام تھے؟ وہ ٹٹکی۔ وہ اس لیے میری جان، اس نے خفگی سے ہیکر کو دیکھا، کیونکہ تم میری مدد کر رہی ہو، میں تمہاری نہیں، اور میں تم سے وہی کام لوں گا جو مجھے لینا ہے۔ تم ہاسٹل میں رہ رہی ہو، اس لیے میں نے تمہیں ان لڑکیوں کی لسٹ دی جو اس ہاسٹل سے واسو نے غائب کروائے ہیں۔ باقی ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو نہ اس لسٹ میں ہیں نہ ہی ہاسٹل میں رہی ہیں، مگر واسو نے انہیں بھی قتل کیا ہے۔ وہ اسے اچھا سا جواب دیتی، لیکن اس کا فون بج اٹھا۔ کومل کالنگ۔ ہیلو۔ ایک کی نظر ہیکر پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہو یار تم؟ کومل نے ناراضگی سے پوچھا۔ ہاسپٹل۔ کیوں؟ تم ٹھیک ہو؟ اب ناراضگی کی جگہ فکر نے لے لی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، دین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تم S7 گروپ کو انفارم کر دو۔ جیزا کو بھی کہا ہے کہ اس کے والدین کو خبر کر دے۔ کون سے ہاسپٹل؟ ہسپتال کا پتہ دے کر اس نے کال منطقہ کی اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ کومل کو دین کی اتنی فکر کیوں ہے؟ میں نے کالج میں کبھی دونوں کو ساتھ نہیں دیکھا۔ وہ ایسے بولی جیسے خود سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ وہ اس کی دوست ہے۔ ہیکر نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ کیا S7 گروپ کا 7واں ممبر کومل ہے؟ اس نے چنبے سے ہیکر کو دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ ہیکر کو تعجب ہوا۔ وہ اسے جواب دیتی، مگر جیزا دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ دین کیسا ہے؟ اس کی آواز میں فکر تھی۔ ساتھ عادل، جسن اور رانیہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، صرف ٹانگ فریکچر ہے۔ ہیکر نے اپنی پی کیپ کو آنکھوں پر تھوڑا جھکایا۔ اس کے لیے غیر متوقع صورتحال تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ گولی سے غصے میں نکلا تھا۔ گلٹ بہت شدید تھا۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ کام حادثہ تھا، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا تھا۔ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، تم دین کی فیملی کو انفارم کر دو، FIR درج کروائے۔ مجھے کار کا نمبر یاد ہے اور ڈرائیور کی شکل بھی۔ کیا دین کا ایکسیڈنٹ تمہاری گاڑی سے نہیں ہوا؟ رانیہ نے ہیکر اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ جسن ہیکر کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ جسن اس کا گریبان پکڑتا، وزار درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ اگر دین کا ایکسیڈنٹ ہماری وجہ سے ہوتا تو ہمیں بھی برابر زخم آتے، ہماری گاڑی بھی ڈیمیج ہوتی اور نہ ہی ہم دین کو ہاسپٹل لے کر آتے۔ چونکہ ایسا نہیں ہے تو جوش کے بجائے ہوش سے کام لو جسن، یہ ہاسپٹل ہے، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ تم اس کی فیملی کو، وزار جزا کو دے کے بولی۔ لیکن اب بھی وہ ہیکر اور جسن کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ یتیم ہے، جواب جسن نے دیا تھا۔ اوکے، میں خود کر دوں گی، تم لوگ مل لو۔ ہیکر کو چلو کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ رانیہ نے منہ بنایا۔ ہیکر اس کے ہمراہ تھا۔ رانیہ کی آوازیں ان کا جب تک پیچھا کرتی رہی تب تک وہ دونوں کوریڈور سے باہر نکل نہیں گئے۔ احساس عنایت کے احسار مصیبت کا، امروز کی سورش میں اندیشہ فردادے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ یہ سوال وہ کئی بار پوچھ چکا تھا، لیکن اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے حجاب پر لگے خون کو دیکھنے لگا۔ ہاں، پولیس اسٹیشن جانا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ بیک پیک سے سیاہ شال نکال کر اس نے خود پر لپیٹی۔ میں نے کہا نا، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، تم پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں، لباس تبدیل کر لو۔ لیکن مجھے لے کر جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے گھسا رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جب کہہ رہا ہوں تو تم اتنی بضد کیوں ہو؟ اس نے جنبے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، یہ کام تم کر لینا، میں صرف اس لیے بول رہی تھی کیونکہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے اور اس کی گاڑی بھی کہیں دیکھی ہوئی ہے، لیکن کہاں؟ آخری بات اس نے سوچی تھی۔ کچھ تھا جو اسے غیر آرامدہ کر رہا تھا۔ بہت ضدی ہو تم، اس نے گہری نظروں سے وزار کو دیکھا۔ امی بھی یہی کہتی ہیں، اپنے باپ پر گئی ہو۔ اس نے آمنہ بیگم کی آواز کی نقل کی۔ دونوں ساتھ ہنسے تھے۔ اس نے پہلی بار ہیکر کے سامنے ایسے کھل کر بات کی تھی اور ہیکر نے پہلی بار اس کے سامنے قہقہ لگایا تھا۔ پھر وہ یکدم سے خاموش ہوئی۔
اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ جنک یارڈ۔ جنک یارڈ؟ ہیکر نے حیرانگی سے اسے دیکھا، شاید اسے اس کی توقع نہیں تھی، وہاں کیوں جانا ہے؟ بابا جانی کی گاڑی واپس چاہیے تھی۔ گاڑی میں پھر حبس پڑھنے لگا، آج گاڑیوں کا سب کباڑہ شہر جانے والا تھا۔ جلدی چلو، اس نے ہیکر کو ایک حکم کی طرح کہا۔ اس نے اوزار کے حکم کی تعمیل کی، تمہیں وہ واپس کیوں چاہیے؟ بابا جانی کی گاڑی ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے ہیکر کو ایسے بولا جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ایک بات بتاؤ، اس نے سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ آنے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سوال پر وہ اداس ہوا تھا۔ گاڑی کی رفتار تیز ہوئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اوزار نے اپنا اگلا سوال ترک کر دیا۔ ہیکر کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنک یارڈ کے باہر تھے۔ وہ بہت بڑی جگہ پر پھیلا ہوا تھا جس کے گرد بڑی بڑی دیواریں تھیں، لوہے کا بڑا سا گیٹ تھا تاکہ گاڑیاں بآسانی آ جا سکیں۔ تم اندر نہیں آ سکتے۔ وہ گاڑی سے نکلا تو اوزار نے اسے ساتھ آنے سے روکا۔ ہیکر نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اندر پولیس ہے۔ اوزار نے پولیس مین کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اس حلیے میں دیکھ کے جان جائیں گی کہ تم ہیکر ہو۔ حلیہ تبدیل کرو، پولیس اسٹیشن جاؤ، FIR لکھواؤ، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس بات میں سرے لتا گاڑی میں بیٹھا تو وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ساتھ پولیس اسٹیشن کیوں نہیں لے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ کھل کے سامنے آ جانے کا ڈر۔ ہیکر نے سر جھٹکا۔ میڈم، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ واچ مین نے اسے گیٹ پر ہی روک دیا۔ کیوں؟ اوزار نے سختی سے پوچھا۔ وہ واچ مین آگے کچھ بولتا، اس کی نظر گاڑی میں بیٹھے شخص پر گئی۔ اوزار نے مڑ کر ہیکر کی طرف دیکھا جو ماسک پھر چہرے پر لگا چکا تھا۔ سوری میڈم، آپ جائیں، واچ مین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایک تیکھی نظر ہیکر پر ڈال کر وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ واچ مین ہیکر کو جانتا ہے، اس نے صرف سوچا، لیکن یہ بات اس کے ذہن سے محو ہوگی کیونکہ بابا جانی کی گاڑی کی فکر غالب آ گئی تھی۔ یہاں بہت سی گاڑیوں کا کباڑ تھا، ایک بڑے سے کرین سے زنگ آلود گاڑیوں کو رکھا جا رہا تھا۔ وہ صاف راستے سے ہوتے ہوئے ایک آفس کے سامنے آئی جس کے قریب درخت کے نیچے ایک جنک یارڈ کا مالک کھڑا سگار پھونک رہا تھا۔ پولیس اہلکار کرین کے قریب کھڑے گاڑیوں کا معائنہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہیلو مسٹر پیٹر، اس نے جنک یارڈ کے مالک کو پکارا تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ میں گلے اوزار ابراہیم ہوں، آپ سے کال پر بات ہوئی تھی، مجھے وہ گاڑی چاہیے۔ اس نے ابراہیم صاحب کی گاڑی کے بارے میں یاد دلایا۔ آئی ایم سوری ڈیئر، اس گاڑی کو ریپر کرنا مشکل تھا اور مٹیریل گوا کے لیے نکل چکا ہے، تم نے آنے میں دیر کر دی۔ میں تمہیں اس کی اچھی سی رقم دے سکتا ہوں۔ لمحے بھر کو اسے لگا اس نے پھر ابراہیم صاحب کو کھو دیا۔ مسٹر پیٹر اپنے آفس میں جا چکے تھے۔ وہ برف کا مجسمہ بنی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں آؤ گی۔ جوزف قریب چلے آئے۔ وہ آفس روم کو دیکھ رہی تھی جس میں نیم روشنی تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے آفس کی کھڑکی نظر آتی، شاید وہاں کوئی کھڑا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر واپس کھڑے اعلیٰ کمان جوزف ڈسوزا کو دیکھا۔ امید اسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جوزف اس سے ضرور ملے گا اگر مقصود گل میں ہو تو مجھ سے ماورا کیا ہے؟ مڑے ہنگامہ ہے، نو با نو کی انتہا کیا ہے؟ اگلی صبح وہ تیار تھی۔ ہاسٹل جانے کے بجائے وہ گھر آئی تھی کیونکہ شام میں سے خاور صاحب کا فون آیا تھا۔ آج وہ کھیتوں کا اناج، سبزیاں، پھل لے کر شہر آنے والے تھے۔ خاور صاحب اس کے بابا اور چچا کے ساتھ گاؤں کی زیارت کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب سب کام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ بارش کی نمی اب بھی ماحول میں شامل تھی۔ اسما بیگم کو بہت مشکل سے اس نے راضی کیا تھا کہ وہ ان کی آمد کے بارے میں آمنہ بیگم کو نہ بتائیں۔ جیسا اس کا حلیہ تھا، اسما اسے دیکھ کے خوف زدہ ہوئی تھی اور آمنہ بیگم کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ گہرے ازرق رنگ کے کوٹ اور حجاب میں وہ آٹو رکشہ میں بیٹھے ہوئے باہر کے دوڑتے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بیگ پیک نشست پر اسی کے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی نظر مرر پر گئی تو آنکھوں میں اضطجاب ابھرا۔ وہ سیاہ رنگ کی جیگوار FP تھی جو ہمیشہ اس کا تعاقب کیا کرتی تھی۔ کل ہیکر بھی اسی کار سے دین کی مدد کے لیے آیا تھا مگر اوزار نے اس کا نمبر پلیٹ نہیں دیکھا تھا۔ کل وہ زیادہ گڑبڑ میں تھی، شاید وہ ہیکر والی گاڑی کوئی دوسری بھی ہو سکتی ہے، اس نے سوچا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر مخملی سرخ گلاب تھا۔ اس نے کار ڈرائیور کو غور سے دیکھا۔ سنو، رکشہ کی رفتار تیز کر دو، اس نے آٹو رکشہ والے کو تحکم سے کہا۔ رکشہ کی رفتار تیز ہوتے ہی گاڑی کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا۔ رفتار دھیمی کر دو، اس نے پھر دوسرا حکم دیا۔ رکشے والے نے اچنبھے سے مرر سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس گاڑی کو آگے جانے دو، اس نے اشارے سے بتایا، لیکن گاڑی کی رفتار بھی کم ہو چکی تھی۔ باجی، وہ آگے جانا ہی نہیں چاہتا، اس نے اکتا کر تم رفتار اور کم کر دو۔ ڈرائیور نے اس کے حکم کی تکمیل کی اور کار تیز رفتار سے آگے نکل گئی۔ باجی چلا گیا۔ ڈرائیور نے دانت نکالے۔ کون تھا وہ؟ کیا میں پولیس کو فون کروں؟ اس کی زیادہ فکر پر اوزار برہم انداز میں بولی۔ فون میرے پاس بھی ہے، تم مجھے NGO چھوڑ دو۔
اور اپنا کام کرو، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اس نے بے حد افسوس سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ این جی او کے باہر موجود تھی۔ آٹو رکشے والے کو روپے دیتے ہوئے اس نے جیگوار ایف پیس کو دیکھ لیا تھا جو ایک کونے میں لگی تھی، اس طرح کہ اس کی نگاہ میں نہ آ سکے۔ غزار اسے نظر انداز کر کے این جی او کے گیٹ کے قریب آئی۔ اس کے پاس کرنے کو بہت کام تھے، وہ فی الحال خود کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ گیٹ کے اوپر گرین پیس لکھا تھا۔ اس کے والد کا ایک اور خواب جس کے ذریعے ابراہیم صاحب امن و سکون چاہتے تھے، عورتوں کو ایک تحفظ دینا چاہتے تھے اپنے دوست واسو کی طرح، لیکن نظریہ مختلف تھا تاکہ مجبوری میں کوئی عورت جسم فروشی نہ کرے، اسے رہنے کے لیے گھر ہو اور وہ سر اٹھا کر کہہ سکے کہ وہ گرین پیس میں رہتی ہے۔ گیٹ پر بنے واسو کے نشان کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے بابا شدت سے یاد آئے تھے۔ السلام علیکم باجی۔ ولید نے اس کے قریب آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ جانتی تھی وہ ولید ہے، اس لیے اس نے دیکھے بغیر ہی اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کی نظر اب بھی واسو کے نشان پر تھی۔ باجی یہ تو واسو کا نشان ہے نا؟ ولید آگے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے پرتپش نظروں سے دیکھا اور تصدیق چاہی۔ یہ یہاں کب سے بنا ہے؟ کچھ 3 دنوں سے۔ اس نے سر جھکایا۔ اور این جی او سے کوئی غائب ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، اس کا درست اندازہ تھا۔ ہاں جی، ولید کا سر جھکا۔ کب سے؟ آپ لوگوں نے رپورٹ لکھوائی؟ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ سبق رفتاری سے چل رہی تھی۔ ولید بھی ساتھ تھا۔ گرین پیس کے بڑے سے آئینی گیٹ میں بنے چھوٹے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ گیٹ سے اندر جھانکو تو بڑا سا باغیچہ نظر آتا تھا جس میں فاصلے فاصلے سے بینچ رکھے گئے تھے جس پر عورتیں بیٹھی اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتی تھیں۔ یہاں عورتیں خورشید سے پہلے جاگ جایا کرتی تھیں۔ گیٹ سے صحن تک ایک سیمنٹ کا راستہ بنا تھا جس پر سیدھ میں چلتے ہوئے وہ کچھ غصے اور فکر میں کھڑی تھی۔ ازار بی بی ماریا اس تک دوڑتی ہوئی آئی جو اس کی والدہ کے ساتھ وہاں کا کام سنبھالا کرتی تھی۔ آپ یہاں؟ ازار نے رخ پھیر کر انہیں دیکھا۔ خاور انکل آج گلہ کے لیے آئیں گے، میں ان سے ملنا چاہتی تھی اس لیے یہاں ہوں، اس نے انہیں کے انداز میں کہا اور دور روتی ہوئی ایک عورت کو دیکھا۔ خاور جب بھی گلہ لے کر این جی او آتے تھے وہ ہر ماہ اپنے والد کے ساتھ وہاں ضرور آتی تھی، لیکن آج وہ پورے 5 ماہ بعد وہاں آئی تھی۔ ماریا کو حیرانگی ہوئی، وہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو اونچے چبوترے پر بیٹھی تھی جسے عورتیں تسلیاں دیتی اداسی سے دیکھتی کھڑی تھی۔ ماریا نے تھوک نکلا۔ بی بی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میڈم نہیں ہے۔ جانتی ہوں امی کے آنے میں مزید 1 گھنٹہ ہے، وہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس کا سوال ویسے ہی برقرار تھا۔ ماریا نے سر جھکایا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ اس نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ولید نے نفی میں سر لیا، ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کنواں، مطلب ازار سے کچھ چھپا سکتے نہیں؟ اور بتائیں تو آمنہ نے پھر نہیں چھوڑنا؟ وہ تسلیمہ ہے، ان کی بیٹی کل سے غائب ہے۔ 3 دن پہلے واسو کا نشان گیٹ پر بنا نظر آیا تھا۔ ہم سب کو لگا صرف ایسے ہی کوئی بنا گیا ہے، اور اس نشان کی وجہ کوکن میں جو لڑکی کی باڈی ملی تھی اس کے لیے میڈم آمنہ نے کینڈل مارچ رکھا تھا۔ تب واسو کی دھمکی والے خط ملے تھے، اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ این جی او سے کوئی غائب ہوا ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی ایف آئی آر لکھوائی۔ اس نے باری باری ولید اور ماری کو دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا بی بی؟ پولیس والے بھی واسو کے معاملے میں دخل نہیں دیتے؟ ازار نے ہونٹ بھینچے۔ واسو واسو واسو، اس نام نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی کی عمر کیا ہوگی؟ مجھے ساری ڈیٹیل دیں، میں ایف آئی آر درج کرواتی ہوں۔ اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ بی بی وہ 15 سال کی ہے، لیکن بی بی آپ ایف آئی آر مت لکھوائیں، میڈم کو آ جانے دیں، ہم ان کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ صرف 15 سال کی ہے، آپ لوگ کر کیا رہی ہیں یہاں؟ ولید کہاں ہے؟ ایک چھوٹی بچی ہے، اور آپ کو میری امی کے جلال کی فکر ہے؟ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی بھی۔ وہ سویرے تسلیمہ کے ساتھ بازار گئی تھی، واپسی پر تسلیمہ تنہا آئی تھی، آپ لوگوں نے اسے تلاش کیا؟ بہت کوشش کی باجی، ولید نے مایوسی سے کہا۔ وہ قریب بینچ پر بیٹھی، اس سے اب کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ باجی آپ کے لیے پانی لاؤں؟ جا کے اپنا کام کرو۔ ولید کسی کو بھی گیٹ سے داخل نہ ہونے دینا، پہلے آئی کارڈ چیک کرنا جاؤ۔ خاور انکل آ جائیں گے، گلہ اسٹور روم میں رکھوا دینا۔ پہلی بات ولید سے کہی، دوسری ماریا سے۔ دونوں نے سر کو خم۔ ولید وہاں سے فوراً غائب ہوا۔ کچھ بھی کر لو، وہ واپس نہیں آئے گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ ازار نے مڑ کر بزرگ عورت کی طرف دیکھا جو کہنے کے ساتھ ساتھ کہکا لگا رہی تھی، یہ سب پاگل ہیں، تمہیں بھی پاگل بنا رہے ہیں۔ عورت نے آنکھیں بڑی کر کے جیسے راز اسے بتایا، واسو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں ہاں ہاں، ان کے دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ماریا نے سرگوشی میں کہا۔ ازار نے افسوس سے انہیں دیکھا، یہ سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ عورت کے گرد بھیڑ بڑھ رہی تھی، وہ سب بھی انہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت اس کے قریب آئی، ہونٹ بھینچے، پلکیں چپکائی۔ ازار گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، وہ گناہ ہے، اپنے گناہ کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ واسو تمہیں بھی مار ڈالے گا، وہ تمہیں بھی۔ عورت نے انگلی کے اشارے سے درخت بنایا جو این جی او کے باغیچے میں لگا تھا۔ وہ درخت پر تمہیں لٹکا دے گا وہ۔ ہاں ہاں ہاں۔
बेंच से टेक लगा कर बैठी उज़ार ने अफसोस से औरत को कमरे में जाते हुए देखा। माफ़ करना बीबी, इनकी बातों का बुरा न मानना। वासु ने इनके सामने जवान बेटे को कत्ल किया था जब से इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। मुझे इनकी डिटेल चाहिए। ये कहाँ रहती थी, इनका बेटा कौन था, सब कुछ। ग्रीन पीस में हर इंसान की एक दर्द भरी कहानी है बीबी। आप किस किस की डिटेल लेंगी और क्या करेंगी? ग्रीन पीस एक फैमिली है, यहाँ हमारी खुशियाँ और गम दोनों साझे हैं। ये तो वो जानती थी, लेकिन वासु के बारे में जानने के लिए इस औरत के बेटे को जानना ज़रूरी था। मैं यही हूँ। फ़ौरन मुझे इसकी डिटेल रजिस्टर से ला दें और इन्हें हौसला दें। इनकी बेटी कल तक आ जाएगी। इसने तस्लीमा की तरफ देखकर एक अज़म से कहा। कैसे? वासु जिसे ले जाता है वो वापस नहीं आता बीबी। पता नहीं ये जुल्म कब ख़त्म होगा। न जाने कब वासु मासूम लोगों को सज़ा के नाम पर कत्ल करना छोड़ेगा। मारिया की आंखों में आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। आप यहाँ की फ़िक्र करें, वासु की फ़िक्र के लिए मैं काफ़ी हूँ। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाएं। अम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना। अब वो इन्हें आहिस्ता-आहिस्ता समझाने लगी थी। इसका वासु से ग्रीन पीस को महफूज रखने का वादा खुद से था और अपने वादे के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकती थी। खावन अंकल से मुलाकात आज भी इसके नसीब में नहीं थी।